غفار بان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں پہنچ چکا ہوں احمد آباد۔ ڈسکور ٹیم آج آپ کو دکھائے گی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں مبارک اردو لائبریری۔ یہ بہت ہی تاریخی لائبریری ہے۔ اس لائبریری کا قیام 1926 میں عمل میں آیا۔ ہم اس لائبریری کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے اور ان کے جو بانی ہیں کون تھے اور اس وقت اس لائبریری کی کیا صورتحال ہے۔ آئیے آپ میرے ساتھ رہیے، میں آپ کو دکھاتا ہوں آج مبارک اردو لائبریری۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم پہنچ چکے ہیں مبارک اردو لائبریری میں۔ مبارک اردو لائبریری ریاست بہاولپور کی سب سے بڑی لائبریری ہے، جس کا قیام 1926 میں عمل میں آیا۔ اس لائبریری کے بانی سید مبارک شاہ جیلانی ہیں اور ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سید انیس شاہ جیلانی نے یہ ذمہ داری سنبھالی اور اس لائبریری میں 26,000 سے زائد کتابیں ہیں اور ان کی بے شمار کتابیں ہیں اور قلمی نسخے اور علامہ اقبال کے خطوط بھی اس لائبریری میں موجود ہیں۔ یہ علم کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ آج ہم آپ کو اس لائبریری کے حوالے سے بتائیں گے اور سید ابوالبشر شاہ جیلانی سے ملوائیں گے، جو کہ معروف ادیب دانشور سید انیس شاہ جیلانی کے فرزند ہیں۔ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں اس لائبریری کے حوالے سے۔ مبارک اردو لائبریری 1926 میں سید مبارک شاہ جیلانی نے بنائی تھی، تو انہوں نے 1933 میں لالہ صحرا کے عنوان سے ایک رسالہ بھی نکالا، تو وہ 1969 میں ان کی وفات ہو گئی۔ تو اس کے بعد میرے والد صاحب سید انیس شاہ جیلانی صاحب نے اس کو سنبھالا اور بہت سی کتابیں لکھی، بہت تحقیق بھی کی۔ تو اس کے بعد 2017 میں میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کے بعد ہم 4 بھائی ہیں، تو جو 1926 سے سلسلہ چلا تھا علم کے حوالے سے، وہ ابھی تک جاری و ساری ہے۔ مبارک اردو لائبریری قصبہ محمد آباد میں ادب اور تاریخ کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہے، جہاں کی تاریخی مبارک اردو لائبریری علامہ اقبال کے خطوط، مرزا غالب کے دیوان، مولانا حسرت موہانی کے قلم کے انمول موتی اور ابوالکلام آزاد کی تصانیف کے باعث آج بھی شہریوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ اس لائبریری کا سنگ بنیاد سید مبارک شاہ جیلانی نے 1926 میں رکھا۔ قیمتی کتابوں کو جمع کرنا اور بڑے ادیبوں دانشوروں کی کتابیں لینا ان کی زندگی کا مشغلہ رہا۔ 25,000 سے زائد کتابوں پر مشتمل لائبریری تاریخی قلمی زبان کے نسخے عربی، فارسی، پنجابی، سرائکی اور اردو زبان میں آج بھی موجود ہیں۔ مبارک اردو لائبریری کے بانی سید مبارک شاہ جیلانی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سید انیس شاہ جیلانی نے اس لائبریری کو آباد رکھا اور اس کتب خانے میں مزید اضافہ ہوا۔ سید انیس شاہ جیلانی نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ وقت اس لائبریری اور علم کو حاصل کرنے میں لگایا۔ 26 جون 2017 کو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، لیکن علم کے خزانے سے بھری یہ اردو لائبریری آج بھی سید مبارک شاہ جیلانی کے پوتے اور سید انیس شاہ جیلانی کے بیٹوں نے سنبھالی ہوئی ہے۔ طلباء اور اہل ذوق حصول علم کے لیے اس لائبریری کا رخ کرتے ہیں۔ منتظمین کے مطابق مبارک اردو لائبریری ایک قومی اثاثہ ہے، جس کو محفوظ رکھنا حکومت کی اہم ذمہ داری ہے۔ یہاں مبارک لائبریری کا دورہ کیا تو یہاں بڑی خوشی ہوئی آ کے کہ یہاں جو ہے 25,000 کے قریب کتب موجود ہیں، جو کہ علم و ادب سے دلچسپی رکھنے والے طالب علموں کے لیے اور تحقیق کرنے والوں کے لیے ایک شاندار جو ہے وہ لائبریری ہے، وہ یہاں کے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ لائبریری دراصل ہم سب کا مشترکہ ورثہ ہے اور ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے اور آواز جو ہے وہ اعلیٰ حکام تک پہنچانی چاہیے کہ اس لائبریری کے رینوویٹ کیا جائے اسے، اور اس کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ فنڈ جاری کرے۔ تو میں انشاءاللہ جو ہے وہ اپنے ارباب اختیار تک یہ بات پہنچاؤں گا کہ اس لائبریری کو رینوویٹ کرنے کے لیے فنڈ جاری کیا جائے۔ علم و ادب کا خزانہ چھپائے مبارک اردو لائبریری، آج بھی ہزاروں کتابیں یہاں پہ محفوظ ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت اس لائبریری پر توجہ دے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ کتابیں کام آ سکے۔
کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالغفار مہار، ڈسکور پاکستان، رحیم یار خان۔